حضرت علی آئے فاطمہ کے رشتے کے لیے، اور جبریل اس سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، یہ جبریل آ چکے کہ فاطمہ علی کے لیے، اور آ کے بیٹھے اور شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا، تو آپ نے خود ہی فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ ان کے جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ یہ باہر نکلے تو صحابہ کھڑے تھے انتظار میں بھی کیا ہوتا ہے، تو پوچھا صحابہ نے کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا۔ کہنے لگے انکار ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں۔ کیوں؟ کا کچھ بولا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں، نہ ہاں نہ نہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے تھے؟ تو کہنے لگے ہاں انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبریل تو پہلے آ کے بتا چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ لکھ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق آپ کو سنا رہا ہوں اپنے نبی کی زندگی کا۔ آپ نے ہاں نہیں کی، فاطمہ جیسی بیٹی، محمد جیسا باپ اور علی جیسا رشتہ، اور جبریل اوپر سے خبر لا چکے ہیں کہ یہ یہی ہوگا۔ پھر آپ گھر گئے اور بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ آج کل کی بیچاری بیٹیاں کچھ نہیں کہتی، چپ کر کے چلی جاتی ہیں۔ فاطمہ جیسی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ، وہ باہر جس کو بھی ہاں کر دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، بیٹی فاطمہ جیسی ہو، داماد علی جیسا ہو، فاطمہ ہاں کر دو، کہ یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بیٹے کا حق ہے۔ بیٹا آپ کی یہاں شادی کر دیں، آپ کو منظور ہے؟ آپ خوش ہیں؟ جی اب کرو۔ وہ کہے میں نے نہیں کرنی، تو یہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹا یہ کہتا ہے میں نے یہاں نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی اے میری تے ہے میرے پتر بھی، پہلے ہی ملا کے بہ جاندے، پیچھے لڑائیاں شروع ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، کیا خوبصورت سبق دے رہے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو اٹھاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک، مجھے یہاں کا نہیں پتا کیا معاشرت، ہمارے ملک میں بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا، صرف ان کو خبر دی جاتی، اسی طرح اتنے رشتہ کر دیتے۔ وہ جانور ہے، انسان ہے، وحشی ہے، بدماش ہے، بس اب ہم نے یہی کر دیا ہے۔ ہماری عزت کا سوال ہے۔ یہ ماں باپ اپنی ایک جھوٹی عزت کا بت بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی زندگی کی کیا خوبصورت ادا ہے۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ فوراً باہر نکلی۔ آپ نے کہا علی بلاؤ، علی آ گئے، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ لوگ مسجد بھر گئی، فوراً آپ ممبر پہ کھڑے کر علی کو سامنے بٹھایا، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے ان کا نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول کروایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تجھے قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعا پڑھی، اور اس پر اللہ کے نبی نے زور سے آمین فرمایا، آمین۔ پھر 1 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 ماہ، یہ سب احادیث میں ملتا ہے۔ فوری رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصہ ٹھہر کے، وہ تھوڑی مدت بھی لکھی ہوئی ہے، لمبی مدت بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن جب رخصتی ہوئی تو آپ نے علی کو کہا کہ آ کے فاطمہ کو لے جاؤ۔ علی اونٹنی لے کر آئے، سلمان فارسی ساتھ آئے، عقیل ساتھ آئے، آپ علی کو اندر لے کر گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنی فیملی میں جو سب سے پیارا تھا
میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. پھر اپنے پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پر دم کیا، پھونکا. پھر ایسے اس میں انگلیاں ڈال کے علی کے سینے پر چھڑکاؤ کے، پھر فاطمہ کے سینے پر، پھر ان کی کمر پر، پھر ادھر ایک روایت میں یہاں بازوؤں پر، پھر باقی کہا کہ یہ پی لو، باقی ان کو پلا دیا. میرے نبی ایک زندگی دے کر گئے، ایک بھرپور زندگی دے کر گئے.